نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ذیشان علماء کرام، میری خوش بختی ہے کہ میں اپنے شیخ کریم حضور یوسف المشائخ کے جانشین واحد قمر المشائخ حضور پیر سید احمد مصطفین حیدر شاہ صاحب المعروف قبلہ حافظ حضور کی قدموں میں جلوہ افروز آپ کے قدموں میں میں کھڑا ہوں اور آپ کے فیوز و برکات سے جو میرا حصہ بنتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جس طرح قبلہ علامہ صاحب نے کہا نا کہ بندہ موضوع کچھ لے کر آتا ہے، بیان کچھ اور کرنا پڑتا ہے، اور یہ بات بالکل ان کی ٹھیک ہے۔ جہاں پر مرشد کریم کی نگاہ ہوتی ہے بندے کا دل آٹومیٹک اس طرف مڑ جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، تلوار سے اور بندوق سے لوگوں کی گردنیں جھکائی جا سکتی ہیں، تلوار سے اور بندوق سے لوگوں کی گردنیں جھکائی جا سکتی ہیں، لوگوں کے دل نہیں جھکائے جا سکتے۔ لوگوں کے دل جو ہیں وہ اولیاء اللہ کی چوکھٹ پر ہی جھکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر مجھ جیسا نکمہ جو ہے یہاں پر کھڑا ہو کر ہر جگہ جا کر کچھ نہ کچھ بیان کر سکتا ہے تو یہ حضور یوسف المشائخ کی نظر کرم ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ مجھے اگر کلین شیو سے وہی بات، میں قبلہ حافظ حضور کی ایک بات جو ہے وہ سن رہا تھا، بدھ کے روز آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ مجھے کبھی میرے شیخ نے نہیں کہا کہ بیٹا داڑھی رکھنا۔ مجھے ایسا فرما رہے تھے بدھ کے روز کہ مجھے حضرت صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ داڑھی رکھنا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، مجھے بھی کبھی نہیں کہا تھا داڑھی رکھنا، بس انہوں نے کہا تھا آتے رہنا، تعلق رکھنا، محبت رکھنا، پیار رکھنا۔ جس طرح انہوں نے قبلہ حافظ صاحب نے، مفتی صاحب نے ایک بات کی جو ہے اس کو صحیح کیا ہے، ایک بات میں بھی صحیح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت صاحب کے قبلہ کے تشریف لانے سے پہلے ختم نبوت پر گفتگو ہو رہی تھی، اور اس حدیث کو جس طرح بیان کیا گیا، میرا دل تھا کہ میں اٹھ کر بیان کر دوں، لیکن اب موقع ملا ہے تو مختصر وقت میں صرف ایک بات، وہ بدو والی بات ہو رہی تھی کہ بدو نے آپ کی خدمت میں گو پھینکی، بدتمیزی کے ساتھ حضور قبلہ عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے گو پھینک کر اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ گو اٹھ کر کلمہ پڑھ دے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو اس گو نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو کی طرف اشارہ کر کے کہا یا ذب، اے گو۔ تو اس نے کہا، آگے سے ہوں یا گاں نہیں کیا، اس نے کہا لبیکا وسعدیکا یا زین الی یوم القیامہ، کہا لبیکا وسعدیکا یا زین الی یوم القیامہ۔ اس گو کو پتا ہے کہ حضور ساری انسانیت کی زینت ہیں، کہا میرے ساری انسانیت کے قیامت کے دن کی زینت میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ کہا میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کی سلطنت زمین پر ہے۔ آگے لمبی حدیث شریف ہے، کہا من انا، کہا میں کون ہوں؟ کہا انت رسول رب العالمین وانت خاتم النبیین قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ میں نے حدیث شریف سنانی تھی، یہ بھی حضور کے فیضان کا صدقہ ہے، حضور کے نالین کی خیرات ہے، اور یہ سارے کا سارا فیضان دیکھیں۔ میں اتوار کے روز پیر خانے حاضر ہوا تو وہاں پر میں نے پیر خانے کے مہمان خانے میں بیٹھا ہوا بڑے لوگوں کو دیکھا، جن میں محقق بھی بیٹھے تھے، جن میں ایک جج صاحب بھی بیٹھے تھے، جن میں 2 جنرل بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک کرنل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، ہم بھی پتہ ہے، ہم بھی اپنے مسکینوں کا انداز اپنا کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں، ہم ان کی باتیں آپس میں سن رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار حضور یوسف المشائخ ورگا بندہ اسی کوئی نہیں ویکھیا،
وہ کہتے ہیں ہم نے اس جیسا بندہ نہیں دیکھا. وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کہیں پتہ ہے وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے تجھے پتہ ہے جب سے یہ چادر اور تحریک شروع ہوئی ہے میرے گھر میں بے پردگی نہیں رہی. دوسرے صاحب کہتے ہیں جو جنرل صاحب تھے وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں بھی چادر اوڑھنے کا رواج آ گیا ہے, ہمارے گھر میں بھی. یہ فیضان حضور یوسف المشائخ کا ہے جنہوں نے ساری عمر جو ہے وہ کندھا مانگا ہے, چندہ نہیں مانگا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ 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 اللہ